الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں ڈاکٹر محمود سلیم نوری ہومیوپیتھک علاج معالجے کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لیکچرز خیر خواہی کے حوالے سے آپ تک پیش کیے ہیں۔ اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج وہ طریقہ علاج ہے جو فطرت سے عین قریب ہے اور آپ کو بہت ساری پیچیدگیوں سے بچاتا بھی ہے، اور فطری طریقے سے آپ کو شفا یابی سے ہمکنار کر کے آپ کی بیماری مرضیاتی کیفیت سے آپ کو نجات بھی دلاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو حکومتی سطح پر کوریج نہیں ہونے کی وجہ سے اور پروٹوکول نہیں ہونے کی وجہ سے اور اس کو خاطر خواہ جو ہے وہ پذیرائی نہ ہونے کی وجہ سے ہومیوپیتھک بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور جس چیز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہ طاقت نظر آئے، نہ عزت نظر آئے، نہ دنیا داری نظر آئے، تو لوگ پھر اس کی طرف نہیں بڑھتے۔ ہم میڈیکل کالج میں پڑھاتے رہے ہیں، اور ہم نے جب لڑکوں کا طرز رجحان دیکھا تو اس میں یہی نظر آیا کہ کہتے ہیں کہ سر ہومیوپیتھک میں تو پیسہ نہیں ہے، ہومیوپیتھک میں تو انسان ترقی نہیں کر سکتا، اور دنیا میں ہم آئے ہیں اور ہمیں ترقی کرنا ہے، اور ہمیں بہت سارے جو ہے وہ ترقی کی راہ کے لیے وسیلے چاہیے، یعنی کہ بہت زیادہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے وسیلے چاہیے، یعنی کہ در پردہ ہمیں پیسہ کمانا ہے۔ تو لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، اور وہ پھر ڈاکٹری کے سند لے کر آخر میں کرتے وہی ہیں کہ جس سے وہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور ایکیوٹ کنڈیشن لوگوں کو متاثر کرنے والی ایسی دوائیاں جو وقتی طور پر آپ کو جو ہے وہ آپ کی تکلیف سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ کی بیماری جو ہے وہ دبا دیتے ہیں، اور پھر وہ دبی ہوئی بیماری تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لاوے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور پھر وہ جب دھماکے سے پھٹتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ اگر کہیں پر بھی آپ پانی کی لائن جو ہے وہ اندر چھوڑ دیں اور اندر وہ پانی جو ہے وہ بہتا جائے، تو اوپر تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی پانی نہیں، لیکن اندر پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جگہ دلدل بن جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ صاف کرنا اور اس دلدل کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اگرچہ ہومیوپیتھی کی پذیرائی اتنی نہیں نظر آتی، اور ہماری محنت کرنا تو ہمارا محنت کرنا بھی اس لیے ہمیں جذبہ عطا کرتا ہے کہ اس میں خدمت خلق ہے، اس میں علاج فطری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو شفا یابی سے امکنار کرتا ہے، اور اس میں مرضوں کو دبایا نہیں جاتا، بلکہ یہ ہے کہ علاج معالجے کے ذریعے ان کو مرضیاتی کیفیت کو بالکل اندر سے صاف کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم چونکہ اس تجربے سے گزرتے ہیں، اور ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے ہمیں جو نتیجے نظر آتے ہیں ہمارے لیے بہت حیران کن بھی ہوتے ہیں اور حوصلہ افزا بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ہمت نہیں ٹوٹتی کہ اگرچہ جیسے ہمیں 22 سالہ پریکٹس میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، آج ہمارے پاس بھی بہت ہمارے کلینک ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے تھا، فل موزیک ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس باہر بہت قیمتی گاڑی ہونی چاہیے تھی، ہمارا بنگلہ ڈیفینس میں ہونا چاہیے تھا۔ 22 سالہ ڈاکٹر کی زندگی میں یہ سب کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو میسر آ جاتا ہے، لیکن آج ہمیں یہ چیزیں میسر نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد خدمت انسانیت تھا، جس مقصد کو لے کر ہم آئے تھے۔ اللہ کے فضل سے اس طریقے علاج میں خدمت انسانیت بھی ہے، اور خدمت انسانیت کے ساتھ حقیقی شفا سے ہمکنار کرنا بھی ہے، اور کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا ہے کہ آپ کسی کو دھوکے میں رکھیں، پین کلر پہ رکھیں، اور اس کے بعد بتائیں کہ جناب اچانک جناب یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور آپ کا جگر ختم ہو گیا، اور اب جناب عالی لائیے کوئی 40 لاکھ روپے اور لائیے کوئی 50 لاکھ روپے، اور اسی طرح گردے کے معاملات میں جناب عالی ڈرپیں لگا کے یہاں جو نام نہاد ڈاکٹر بیٹھے ہیں، یا بعض قابل ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بس اینٹی بائیوٹکس لگا کے گردے کی درد اور سوجن کو وقتی طور پر روک دیتے ہیں، اور جناب ہوتا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہو گیا، مجھے درد ہوتا تھا 2 مہینے ڈرپ لگا لی، جی صحیح ہو گیا، لیکن اندر تو تکلیف بڑھ رہی ہے، گردے کمزور ہو رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ جناب پیشاب بند ہو گیا، مثانے میں تکلیف ہو گئی، اب جائیے الٹرا ساؤنڈ کرائیے، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں یہ آیا کہ جناب آپ کے گردے تو سکڑ گئے ہیں، کام نہیں کر سکتے، اور غریب آدمی اب جب ڈھونڈتا ہے علاج معالجے کی جگہ تو اسے نظر آتا ہے SIUT۔ SIUT بہت اچھی جگہ ہے، غریبوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے، اس نے ہمارا پورا بلوچستان صوبہ اور ہمارا اس پورا سندھ صوبہ سنبھالا ہوا ہے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس میں خدمت دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ علاج جو ہے جو وہاں تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں، یہ پہنچانے والے اصل میں جو ہیں وہ غافل لوگ ہیں، اور وہ حقیقت حال سے منہ چراتے ہیں، اور وہ
وہ بس سب کچھ جاننے کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ بس تسلی بخش کام کر کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا تو علاج ہو گیا اور آپ کا چلے جائیں. لیکن جب وہ ایس آئی یو ٹی پہنچتا ہے, ایس آئی یو ٹی والے رپورٹس دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے گردے تو فیل ہو گئے, اب آپ کو جو ہے مشینوں کے سہارے سے گردوں کا وہ کام جو گردوں کو کرنا تھا آپ مشین کریں گے, ڈائلسس پر آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلسس جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے, اور پھر وہ سوائے ڈائلسس کے پھر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی باڈی میں زہر کی مقدار بڑھ رہی ہے, آپ کا بلڈ جو ہے وہ اس میں کریٹینائن کی مقدار بڑھ رہی ہے, اور آپ کی باڈی مختلف جو ہے اس کے افیکٹ سے جو ہے وہ اب آپ کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا. اگر اس سے کریٹینائن یوریا کریٹینائن نہیں نکالیں گے تو پھر کیا کریں گے. اور مشینوں کو سارا لیا 5 6 7 8 جناب عالی جب وہ پروسیس سے ہم گزرے ڈائلسس کے تو پیشنٹ تو گیا تھک, وائٹل فورس گئی اس کی بالکل ڈاؤن لیول پر, اور ٹینشن, اور گردے اس کے کمزور تھے, اس کے ساتھ نیفرون کمزور ہوئے, بلڈ پریشر گیا جناب 250 پر. آپ دوائیوں کی بھی برمار ہے, اور پھر مہینے پہ ہونے والا ڈائسس 15 دن پر, 15 دن سے 10 دن پہ, پھر 6 دن پہ, 4 دن پہ, اور اس کے بعد جناب عالی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ نکاسی نہیں بنائی اور اس کا حل نہیں کیا, اور اس ٹوٹی ہوئی لائن کو پانی کو لائن کو زمین میں دبا دیا, اور آج وہ ایسا دلدل بن گیا ہے کہ وہاں سے جو ہے اب گزرنا اور یا اس میں پھنسنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تو ناظرین کرام, جب بھی آپ کو گردے سے متعلق یا کسی طرح کی بھی کوئی پرابلمز ہوتی ہے آپ ہومیوپیتھی کی طرف ضرور آئیں, اور اللہ کرے کہ آپ کو کوئی اچھا ہومیوپیتھک بھی مل جائے. ہومیوپیتھک کے نام پر یہ نمبرز استعمال کرنے والے پی نمبر, ای نمبر, ڈی نمبر 40 48 50 55, کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو یہ تو کمپنیوں نے سارا کیا ہوا ہے, کمپنی کے سامنے مریض نہیں ہوتے. ہمارے ابتدائیہ کورس کے کتاب میں جو قانون پڑھایا جاتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کوئی علاج معالجہ ہو کہ جس میں مریض سامنے نہیں ہوتے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے تو جناب عالی وہ پھر اس پر جو ہے وہ قانونی طور پر کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. جیسے کہ باہر کی دنیا میں میڈیکل اسٹور سے بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی کوئی دوا نہیں ملتی, اور یہ جرم ہے, اور وہ پکڑتے بھی ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. سب سے بڑے ڈاکٹرز آپ کو میڈیکل اسٹور والے ہی ملیں گے, اور روزانہ 100 مریض دیکھتے ہیں. قابل ڈاکٹرز ایم بی بی ایس ہو یا ڈی ایچ ایم ایس ہو وہ تو 20 مریض دیکھتے ہیں, لیکن یہ میڈیکل اسٹور والے روزانہ 100 مریض دیکھتے ہیں, اور دواؤں کا وہ بے دریغ استعمال کراتے ہیں, اور پاور پوٹینسی کا وہ بے دریغ استعمال کراتے ہیں کہ اندر جو کچھ بچا ہے وہ بھی سارا جو ہے وہ گل جاتا ہے. بخار اتارنے کے لیے وہ دوائیاں دیتے ہیں کہ جسم کی ساری نمکیات 6 دن تک بہتی رہتی ہے, اور آپ کا پسینہ ہی نکلتا رہتا ہے, اور آپ کو جو اعصابی نظام اس حال میں ہو جاتا ہے کہ پھر آپ جناب عالی کئی ڈرپ لگانے کے بعد بھی اسٹیبل نہیں ہوتے. تو جناب جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلمز ہو تو وہ آپ ضرور کسی ہومیوپیتھک, اور بالخصوص گردوں کی پرابلم سے متعلق جو ہے اب اس میں پتھری ہو گئی ہے, گردے کام نہیں کرے, یقیناً اس کی جو نسیں ہیں اس میں کلاٹنگ آنا شروع ہو گئی ہے, اور وہ کلاٹنگ ظاہر ہے کہ اس لیے آ رہی ہے کہ اس میں لیسدار مادہ بھرنا شروع ہو گیا ہے, اور جب اس میں بلڈ سرکولیشن رکے گی, اس کی نگہداشت رکے گی تو وہ تو چھوٹے ہوں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکتے, بالکل ریپیئر ہو سکتے ہیں. ان کی نالی کو کھول دیا جائے, اور لوابدار مادے وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں, اس کی ترسیل خون میں شامل ہو کے ڈسچارجنگ ہونا شروع ہو جائے تو ظاہر خون کی ترسیل بحال ہوگی, تو گردے اپنے شما پانے لگیں گے. اور یہ سب کچھ ہومیوپیتھک سے ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ اندر کا مادے آپس میں چپک کر ایک دوسرے کے ساتھ پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, جسے پتھری کہتے ہیں, تو ہماری دوائیاں ان چیزوں کو وہاں سے بالکل ڈسچارج کر دیتی ہیں اور نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں. جبکہ ایلوپیتھک میں ایسا کوئی طریقہ علاج, کوئی دوائی نہیں ہے کہ جو دواؤں کے ذریعے کیا جائے. بس وہ گردے کو کاٹتے ہیں, اور کاٹنے کے بعد وہ ریزے نکال دیتے ہیں, پتھری نکال دیتے ہیں, لیکن کیا دوبارہ نہ بننے کی کوئی ترکیب ہے؟ دوبارہ نہ بننے کی کوئی ترکیب نہیں ہے. اور پھر ہر 6 مہینے 8 مہینے سال کے بعد جناب علی آپریشن کا سلسلہ, کبھی اس گردے میں کبھی اس گردے میں, اور کبھی وہ گردے کی نالی سے نکل کر اگر جو ہے وہ آگے لائن میں آ گیا, نسوں میں آ گیا ہے, تو جناب علی پھر وہ یہ ہو گیا, اور یو ٹی آئی انفیکشن, اور اینٹی بائیوٹکس تو چلتی رہتی ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں سے اور اس طرح کی اذیت و پریشانی اور سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے, گردوں کو کٹوانے سے بچنے کے لیے, بچانے کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک سے رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ کے پیشاب میں جلن رہتا ہے, پیشاب آپ کا رک کے آتا ہے, اور آپ کی یہ کمپیر کی ریڑھ کی ہڈی کے 60 والی جگہ میں یہ جو بیچ کا گوشت کا حصہ ہے خلا جو آپ محسوس کرتے ہیں, اس میں اگر آپ کو مسلسل درد رہتا ہے, مسلسل بھاری رہتا ہے, تو آپ فوراً جو ہے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں, یا کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر سے آپ رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے الٹرا ساؤنڈ آتا ہے, رپورٹ میں پتھری آتی ہے یا انفیکشن آتا ہے یا کچھ بھی آتا ہے, تو آپ بجائے آپریشن کی طرف جانے کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرف آئیں. اس کا علاج تو ایک معمولی سا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی کر لیتا ہے, بہت زیادہ قابل ڈاکٹر کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ایسا ڈاکٹر ہو
کہ جو یہ ای نمبر پی نمبر والا نہ ہو کہ جو تکے لگاتا ہو، وہ خود ڈاکٹر ہو اور آپ کی خود ڈائگنوز کرے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ لیفٹ سائڈ کی کون سی دوا ہے، رائٹ سائڈ کی کون سی دوا ہے، اگر یورین میں برننگ کے ساتھ پین ہے تو کون سی دوا ہے، اگر ریڈنس ہے تو کون سی دوا ہے، اور اگر پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے ساتھ درد کے تو کون سی دوا ہے، رک رک کے آ رہا ہے تو کون سی دوا ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس نے کچھ پڑھا ہو، کچھ جانا ہو، نقل کر کے وہ ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے امت مسلمہ سے کھیل نہ رہا ہو. اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا چوکس رہنا پڑے گا. کوئی کہے جی پی نمبر ای نمبر، تو کہیں پی نمبر ای نمبر والے تو یہاں نہیں ہو، تو کمپنی نے بنایا ہے. میں اس پہ بھروسہ کیوں کروں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے میری بیماری ڈائگنوز کریں، رپورٹ سامنے، الٹرا ساؤنڈ سامنے، آپ میری دوا کی تشخیص کریں. اور اگر وہ آئیں بائیں شائع کرتے ہیں تو بس ان کو السلام علیکم کر کے جائیے. اور اگر ایک دو دن کی ایڈ لینی تکلیف بہت ہے تو اس کی دی ہوئی دوائیاں لیں، لیکن کوئی اچھا ڈاکٹر تلاش کریں تاکہ وہ آپ کو فطری طریقے سے علاج معالجے سے جو ہے وہ آپ کا علاج معالجہ کر سکے. میں اپنی فیلڈ میں بہت نالائق ہونے کے بعد بھی اپنی نالائقی کے ساتھ بھی ہومیوپیتھک کے وہ کرشمات دیکھتا ہوں اور وہ شفا یابی اثرات دیکھتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ مجھے اسے سمجھنے کرنے کے لیے کئی ایک زندگی چاہیے. اور امت مسلمہ کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو ہمارے ملک میں قائم کرے اور ایسے کوئی سبیلے بنے اور ایسا سرسوخ نصیب ہو جائے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج باقاعدہ طور پر نافذ ہو. اور یہ جو ہومیوپیتھک کالجز کے نام پہ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، یہ لوگ بھی جائیں، کوئی اور کام کریں اور وہاں سے کمائیں، ہومیوپیتھک کی جان چھوڑ دیں، اور مخیر لوگ آ کے کالجز کی جو ہے وہ سارے معاملات کے محتمم بنیں اور اسے دیکھیں، اور باقاعدہ طور پر پڑھائی ہو وہاں پر، اور باقاعدہ طور پر صحیح معنوں میں جانچ پڑتال اور امتحانات بھی ہوں، اور وہ اچھے رزلٹ کے ساتھ پاس ہونے والے بہترین ڈاکٹر جو امت مسلمہ کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. میں موٹی موٹی چند ایک دوائیاں عارضی طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ کے پیشاب میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے تو ایک تو پانی کا استعمال تو آپ کریں، لیکن جب بھی پانی پئیں تو اس میں کینتھرس کیو میں آپ 5 قطرے سے 10 قطرے ڈال کے پی لیں جب بھی پانی پئیں. آپ مدر ٹینچر کا کچھ نہیں ہے، آپ دن میں 6 دفعہ بھی پیتے ہیں، 6 گلاس 8 گلاس 10 گلاس، تو بس آپ یہ جب آپ کی جیسی جلن کم ہو تو پھر آپ جو ہے 6 گلاس سے 5 گلاس پر آ جائیں، 5 سے 4 گلاس پر آ جائیں، اور پھر 3 پر آ جائیں، 2 پر، اور یہاں تک کہ پھر دوا کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں. اگر آپ دیکھتے ہیں بالکل میں نارمل ہو گیا ہوں، لیکن اگر پیشاب میں آپ کی جلن رہتی ہے تو یہ بہت بڑی دوا ہے پیشاب کی جلن اور درد کے لیے. آپ کینسر استعمال کریں. اور ریڈنس اگر آ رہی ہے آپ کی پیشاب میں تو جلن کے ساتھ، تو پھر آپ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے دوا جو استعمال کریں ٹیریبنتھینا استعمال کریں. وہ آپ اس کو جو ہے وہ کیو میں بھی لے سکتے ہیں 10 قطرے، اور اگر پاور میں 30 میں تو وہ آپ پاور میں بھی لے سکتے ہیں، اور 3x میں لے لیں ہر 3 گھنٹے بعد. 3-4 دن میں انشاءاللہ وہ جو آپ کے اگر آپ یورین ٹیسٹ کرائیں اس میں بلڈ بھی آ رہا ہے، اس کے ذرات آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی وہ کور کر دے گا. یہ بڑی دوا ہے. اور دعا ایک پتھری وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے. اگر آپ کی لیفٹ سائڈ پر پتھری ہے تو وہ بربرس کی فلم آپ کو کام کرے گی. بربرس ویلگرس کیو میں جو ہے وہ آپ 10 قطرے دن میں 3-4 بار لیں، انشاءاللہ یہ آپ کی پتھری کو نکال باہر پھینکے گی. لیکن یہ سب عارضی طور پر میں آپ کی کوریج کے لیے بتا رہا ہوں. کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنا علاج معالجہ کرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. کوئی کومنٹس ہو تو ضرور کریں. ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل کی آئیکن کو بھی دبائیں. اور ہمارا نمبر کو مشورے کے لیے 0315 ہے 0315271995 یہ ہمارا نمبر واٹس ایپ نمبر بھی ہے. ہم کراچی میں ہی ہیں، اور آپ ہم سے رابطہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے ملاقات اور مشورہ دونوں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.